السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگان محترم، نوجوانان قوم و ملت، تعلیم جسے انگریزی میں ایجوکیشن کہتے ہیں، مذہب اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں اسلام نے جتنا زور دیا ہے، تعلیم کے فضائل پر اسلام نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، شاید ہی کسی اور مذہب میں، بلکہ یقینی طور پر کسی اور مذہب میں تعلیم کے نہ اتنے فضائل ہیں، نہ اتنی زیادہ ترغیب و رغبت دلائی گئی ہے۔ پہلی صف میں ہم جب آتے ہیں تو پہلے سے نماز وغیرہ پڑھنا چاہیے، یا سنت کے لیے ہم وقت دیتے ہیں اس وقت میں پڑھنا چاہیے، آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ تعلیم کے سلسلے میں جو باتیں اسلام نے بتائی ہیں وہ بہت دو ٹوک انداز میں بتائی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تعلیم کے فضائل ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی فروری 1 سے انشاءاللہ سکولز کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے، اور پھر گورنمنٹ کی جانب سے تعلیمی تسلسل کو پھر سے باضابطہ آغاز کرنے کے لیے سکولز والوں کو پرمیشن دیا جا رہا ہے۔ اسی کے مد نظر کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں کہ مذہب اسلام نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر وہ تعلیم جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور جس کے ذریعے سے
انسانیت کی خدمت ہو، جس کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ پہنچے اور جس کے ذریعے سے انسانوں کو راحت ملے، وہ تمام کے تمام فنون تعلیم کے دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر تعلیم یا علم اسے کہتے ہیں جو یقینی امور پر مشتمل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، جس کے ذریعے سے تعلیم کو اتارنے والی ذات اور تعلیم کو بھیجنے والی ذات یعنی اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ ایجوکیشن سسٹم اگر ہم اپنے ماضی میں غور کریں اور مسلمان اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمان تعلیم اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اور بہت زیادہ دقت کے ساتھ اور بہت زیادہ اپنے فنون میں ماہر شخصیات آپ کو نظر آئیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، طب اور پھر ڈاکٹریٹ کے اعتبار سے بھی، غرض یہ کہ ہر میدان میں مسلمانوں نے اپنا تعلیمی فن کا مظاہرہ کیا ہے اس دنیا میں، اور انہوں نے اپنے فنون کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے انسانوں کی افادیت کے کارنامے انجام دیے۔ مجھے اور آپ کو آج کے اس دور میں، جبکہ ہندوستان کے حالات میری اور آپ کے نگاہ کے سامنے ہیں، ان حالات میں دشمن طرح طرح سے مسلم امت کے خلاف پڑی ہوئی ہیں، دشمن طرح طرح کے حملے اس امت پر کر رہا ہے، دشمن طرح طرح سے مسلمان کے پیچھے شہروں کا وہی حال ہے، دیہات کا وہی حال ہے، اور پھر کون سا وہ علاقہ ہے ہندوستان کا چپا چپا اگر ہم دیکھیں تو جہاں مسلمان دشمنوں کے چنگل میں تیزی کے ساتھ پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ چند وہ کام ہیں کہ جو آج ہندوستان کی سرزمین پر کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری، ان میں ایک بہت اہم کام جو کہ آج وقت کا اہم تقاضا ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے، وہ ہے مسلمان اپنا ایجوکیشن سسٹم اپنے ہاتھ میں لے اور پھر اپنے نیو جنریشن کو اور پھر نئی نسل کو تعلیم کے میدان میں اتنی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھائیں، اتنی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھائیں، دنیا کا ہر وہ علم، دنیا کا ہر وہ فن اور دنیا کا ہر وہ تعلیمی اعتبار سے ہر وہ طاقت کہ جو دنیا کے چپے چپے میں کوئی انسان رکھتا ہو تو وہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کمپٹیشن کے ساتھ میں، مسابقت کے ساتھ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ امت جس کو سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اقرا، پڑھو، وہ امت جس کو اللہ رب العزت نے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا ہے، وہ امت جس کو اللہ رب العزت نے احکام بعد میں دیے، سب سے پہلے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ امت جس کو تعلیمی میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ امت جس کو اللہ رب العزت نے تعلیمی وسائل کی قرآن میں قسم کھائی ہے، کہیں قلم کی قسم کھائی ہے اور کہیں کتابوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، تو آج وہی امت
قلم کو پیچھے ڈال دی، پین پکڑنا نہیں جانتے، اور سینکڑوں امت کے معصوم بچے وہ ہیں نیو جنریشن کے کہ جن کو مدرسہ کیا ہے معلوم ہی نہیں۔ کبھی غربت کا بہانہ اور مدرسے سے ماں باپ نے دور رکھ دیا، کبھی والدین کی مصروفیت کا بہانہ کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، کبھی ماں باپ اتنے زیادہ بزی اپنی لائف میں یا اپنی جاب میں یا اپنے بزنس میں کہ اپنے معصوم بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا نیو جنریشن تعلیم سے کوسوں دور ہوتا گیا۔ شریعت مطہرہ نے تعلیم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں بار بار توجہ دلائی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن نے فرمایا کہ آپ سوال کیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور پھر نہ جاننے والے، یعنی تعلیم یافتہ اور پھر تعلیم سے جو دور ہیں، وہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو تعلیم حاصل کرنے والے ہوں اور جو اپنے اندر ہنر رکھتے ہوں اور جو اپنے اندر ایک فن رکھتے ہوں اور جنہیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا ذوق اور شوق ہو اور جو تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھنے کے لیے دوڑ رہے ہوں، تو ان کا معاملہ بالکل فرسٹ پوزیشن پہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ تعلیم قرآن و حدیث کی یقیناً سب سے افضل ترین تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم سب سے افضل تعلیم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، آج ہمارا معاملہ، امت کا معاملہ ایسے ہو گیا کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو بانٹ کر رکھ دیا ہے، ہم نے تقسیم کر دیا ہے، مدارس دینیہ کو بالکل الگ کر دیا ہے، اور وہ تعلیمی ادارے اور وہ عصری تعلیمی ادارے جہاں کچھ دینیات وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے وہ بہت کم نظر آتے ہیں، اور تیسرے وہ ادارے ہیں جہاں ٹوٹلی انگریزی کلچر، انگریزی تعلیم، انگریزی تہذیب اور ٹوٹلی مسلمانوں کا شعار ان میں سے ختم کر دیا جا رہا ہے اور مسلم امت کی پہچان ان میں سے ختم کر دی جا رہی ہے۔ یہ تو غنیمت، لیکن ان سے زیادہ بدترین وہ ادارے ہیں جہاں مسلمانوں کے معصوم بچوں کے عقائد کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے اور ان کو انجانے طور پر ارتداد کے طوفانوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کو تباہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان کو ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، معصوم بچے جو ابھی فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس میں جانے والے معصوم بچے ہیں، آپ ان کی بکس اٹھا کر دیکھیں، حیرت کی انتہا رہی۔ میں نے جب سنا ایک معصوم بچی ابھی سیکنڈ کلاس میں ہے اور پھر حیدرآباد کا معروف ادارہ ہے، وہاں وہ لڑکی تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہاں بھی مختلف اغیار کے طرح طرح کی، ان کے تہوار کی، ان کی تہذیب کی، ان کی کلچر کی، اور پھر ان کے یعنی اور زیادہ آگے بڑھیں تو پھر ان کی عبادت کے طور اور طریقوں کو مسلمان معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے جب سنا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے عزیز دوستو، آج امت کے وہ افراد جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے دولت اور ثروت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے دانش مندی اور عقل مندی کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے بہترین تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، جو اپنے وقت کے ایک بہترین انجینئر ہیں، جو اپنے وقت کے ایک بہترین لائر ہیں، جو اپنے وقت کے
ایک بہترین ڈاکٹر ہیں، تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر آج کے جمعہ میں اپیل کرتا ہوں اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے اپنے معصوم بچوں کے فیوچر پر ایک نگاہ ڈالیے اور رحم کی نگاہ ڈالیے اور ان پر محبت کی نگاہ ڈالیے، تو آپ کا دل دکھے گا اور آپ کے دل کو ضرور تکلیف ہوگی۔ کیونکہ ہمارے معصوموں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، ہمارے معصوموں کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، ہمارا معصوم ایک مادی دنیا کو حاصل کرنے کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے اور اپنے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے غیروں کے چنگل میں جکڑا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار امت مسلمہ کے مالدار بھی ہوں گے، اس کے ذمہ دار امت مسلمہ کے باصلاحیت افراد بھی ہوں گے، اس کے ذمہ دار مسلمانوں کی وہ بڑی سوسائٹیز اور وہ بڑے ادارے اور وہ بڑے ایجوکیشن سسٹم پر نگاہ رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دانش مندی کی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے۔ آج ہمارے معصوموں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے اور ان کو انجانے طور پر دین سے بیزار کرنے کے لیے زہر کے قطرے ان کے گلے میں اور حلق میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار کیا صرف وہ معصوم بچے ہوں گے جن کو شعور تک نہیں، جن کو پتہ تک نہیں؟ میرے عزیز نوجوانوں اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس جمعہ میں میرے اس درد کو سمجھنے کے لیے آپ آگے آئیں اور آگے بڑھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپین کی طرح سے اور پھر دنیا نے دیکھا اور دوسرے وہ کنٹریز جو ایک وقت میں ٹوٹلی مسلم کنٹرول میں تھے اور پھر جہاں ایک ایک وقت میں بڑی بڑی جامعات، بڑے بڑے مدارس اور بڑی بڑی مساجد اور بڑے بڑے اسلامک یونیورسٹیز ہوا کرتی تھی، آج ان ممالک میں نہ کہیں مدرسہ نظر آتا ہے، نہ کہیں اسلامک یونیورسٹی نظر آتی۔ چیچینیا اور بوسنیا کا کیا حال ہوا، اسپین کا کیا حال ہوا؟ میرے عزیز دوستو، ہندوستان وہ واحد ملک ہے جہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ایک ساتھ میں رہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کے کلچر کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کے ایمان پر غور نہیں کیا اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر اپنے بچوں کی نگرانی اور ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیا، تو پھر یاد رکھیں کہ خطرے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ وہ پلان جو کہ ایک مخصوص پارٹی اور جماعت ہندوستان پر سالوں سے محنت کرتی آ رہی تھی، آج انہیں اپنا پھل نظر آ رہا ہے، آج انہیں اپنا پھل نظر آ رہا ہے۔ سینکڑوں مسلمان بچے بے حیائی کی طرف بڑھ چکے ہیں، سینکڑوں مسلمان لڑکیاں اور بہنیں بے حیائی کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بے حیائی کے دلدل میں پھنستے پھنستے اپنے ایمان کا سودا کر کے اوروں کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کرنے میں لگ گئے۔ کیا وہ ماں باپ جن کے گھر میں ایک معصوم سی لڑکی جنم لی تھی، اس نے مسجد کے امام یا مؤذن کے ذریعے سے اس معصوم بچی کی پیدائش پر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام بلند کروایا، اس کے کانوں میں اللہ کے نام کی عظمت سنائی، اس کے کانوں میں توحید کا ترانہ سنایا اور اس معصوم بچی کو بتایا کہ تیری زندگی ایمان پر گزرے گی اور تیرا جینا ایمان پر ہوگا اور تیرا مرنا ایمان پر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کیا گزری ہوگی اس باپ پر یا اس ماں پر کہ جو 20 سال تک یا 22 سال تک اپنی بیٹی کو اس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے پالا اور پوسا، اور وہی اپنے باپ کی دہلیز کو کھندل کر چلی گئی اور اوروں کے ساتھ میں وہ زندگی بسر کر رہی ہے اور کہیں جا کر گھنٹیاں بجانے میں لگی ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے اپنے معصوم بچوں اور اپنی معصوم بچیوں کے ایمان کے لیے غور کریں۔ آج وقت اس بات کی آواز دیتا ہے
کہ اے مسلمانوں اپنے پیسے کو بیکار یوں ہی ضائع خرچ کرنے کے بجائے کچھ کام میں لاؤ۔ اگر دنیا کی کارآمد قوم بننا چاہتے ہو یا دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لو۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اپنا سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے دانشور ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپسی اختلافات کو بازو رکھیں اور پھر ملت واحدہ اور مسلمان قوم اپنی پوری قوم کو بچانے اور پوری جمعیت کو بچانے کے لیے اور پھر نیو جنریشن کے ایمان کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور بیٹھ کر اس بات پر بہت گہرائی کے ساتھ میں کوئی ایسا پلان تیار کریں کہ ہر مسلم بستی میں، مسلم علاقے میں، مسلم شہروں میں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کا جال پھیلایا جائے، مسلمان اپنے اسکولز کو کھولیں۔ آپ نے سنا ہوگا نئی تعلیمی پالیسی جو آنے والی ہے یا آ چکی ہے، اس کے کیا کیا خرابیاں ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے مسلمان بچوں کو اور کیا کیا پڑھایا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دانشور آگے آئیں، مالدار طبقہ آگے آئے، اہل ثروت طبقہ آگے آئے اور پھر علماء سے اور معزز اور بزرگ علماء اکرام سے مشورہ کریں اور پھر ایسے اداروں کو، ایسے اسکولز کو، ایسے تعلیمی اداروں کو قائم کریں جہاں سے دنیا کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر بھی نکلے، جہاں سے دنیا کے لیے ایک بہترین لائر بھی نکلے، جہاں سے دنیا کے لیے ایک بہترین انجینئر بھی نکلے اور جہاں سے دنیا کے لیے ایک بہترین سائنٹسٹ بھی نکلے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ نکلے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ نکلے اور اپنے مکمل پردے کے ساتھ نکلے، بے حیائی کو اپنے معاشرے سے ختم کرے۔ میرے عزیز دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم ایسے ادارے قائم کریں، ایسے اسکولز بنائیں جہاں تعلیمی یعنی ایجوکیشن سسٹم اتنا معیاری ہو کہ غیر مسلم بھی اور دیگر افراد بھی آ کر مسلم اداروں کا جائزہ لیں اور جہاں اپنے بچوں کو داخل کرانے کے لیے اور ایڈمٹ کرانے کے لیے وہ آپ سے ریکویسٹ کریں، وہ آپ سے منت کریں، وہ آپ سے سماجت کریں۔ ہم اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں، ہم اپنے اندر وہ استعداد پیدا کریں اور ہم اپنے اندر وہ لیول پیدا کریں کہ جس کے بعد ہمارے معصوم بچوں کا جنریشن ترقی کی راہ پر بڑھتا ہوا نظر آئے۔ اور پھر یہ وہ کام ہے کہ جو اگر آج مسلم معاشرے نے انجام دیا تو یہ بات یاد رکھیں، تاریخ یاد رکھے گی کہ اگر یہ کام اللہ نے ہمارے اہل ثروت طبقے سے، ہمارے مالداروں سے اور ہمارے معاشرے کے بالکل دانشور احباب سے یہ کام اگر اللہ نے لیا ہے تو میرے عزیز دوستو، ہندوستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن نظر آئے گا، مسلمانوں کا تابناک نظر آئے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارے اسکولز مکمل طور پر ضابطے کے تحت بنانے اور پھر پورے یعنی سسٹم کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ اور پھر صحیح تعلیمی پالیسی کے ساتھ میں چلانے کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے معصوموں کو صحیح تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے اور پھر بے حیائی سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہم سب کے معصوموں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔